اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نغماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي أبا القاسم محمد الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات سورہ مبارکہ الدہر سورہ الانسان کی ابتدائی 3 آیتیں اللہ نے یہاں ایک انسان کو کہ جو زمانے سے متعلق زمانے سے جڑا ہوا بیان کیا ہے، ایک انسان کو جسے اللہ نے خلق کیا ہے مخلوط پانی سے، پھر اسے مختلف مراحل سے گزارا ہے، پھر اس کے لیے رستے کا تقرر کیا ہے، پھر جو اس رستے کو اپنائے گا اس کے لیے اچھے اعزاز کا اعلان کیا ہے، اور جو اس رستے کو چھوڑ دے گا اس کے لیے مذمت کے الفاظ قرآن میں نازل کیے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا کوئی وقت نہیں آیا کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، اور ہم نے انسان کو خلق کیا ہے مخلوط پانی سے جو مختلف مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچا کہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اسے سننے والا بھی بنایا اور اسے دیکھنے والا بھی بنایا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اور ہم نے اس انسان کو رستہ دکھایا ہے، سبیل یعنی رستہ دکھایا ہے۔ اب یہ اس رستے کو اپنا کر یا شاکروں میں اور قدردانوں میں اور احساس کرنے والوں میں اور شکر گزاروں میں شمار ہو، یا اسے چھوڑ کر ناشکروں میں، ناقدروں میں اور کافروں میں شمار ہو جائے۔ وہ جو انسان زمانے سے جڑا ہوا ہے اس کے ہم نے 2 مختلف کم سے کم ترجموں کی طرف توجہ کیا گزشتہ 2 مجلسوں میں۔ یہاں حل استفہامی جو ہے، یعنی یہ استفہامی جملہ ہے، یہ استفہام انکاری ہے یا استفہام اقراری ہے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انسان قابل ذکر نہ رہا ہو، کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا انسان پہ جو انسان قابل ذکر نہ رہا ہو، یا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی زمانہ ایسا آیا، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب انسان قابل ذکر نہیں تھا۔ ہم دونوں ترجموں سے اتفاق کرتے ہیں، اس ترجمے کہا جا رہا ہے کہ انکار کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ انسان قابل ذکر نہ رہا ہو،
وہ زمانہ کہ جب انسان قابل ذکر نہ رہا ہو، کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا، یعنی زمانہ ہو اور وہ قابل ذکر نہ رہا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ جب سے زمانہ بنا ہے یہ قابل ذکر رہا اس لیے کہ یہ زمانے سے پہلے بنا ہے۔ میں اور آپ اللہ کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی دلیل نظم کائنات کو قرار دیتے ہیں۔ اللہ ہے، جو اللہ ہے پر شک کا شکار ہیں، انہیں سب سے بڑی دلیل اس منبر کی طرف سے یہ ہوتی ہے، اس مدرسے کی طرف سے یہ ہوتی ہے، کربلا کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہے، یعنی اس کے ہونے پہ دلیل یہ ہے کہ کائنات میں نظم پایا جاتا ہے۔ کوئی چیز بھی بغیر ناظم کی منظم نہیں ہو سکتی۔ یہ مجلس، یہ تو 5 مجلسوں کا اعلان ہے، کوئی ایک مجلس بھی بغیر محتمم کے اور منتظم کے ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی 1 گھنٹے کا اگر اجتماع ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی ناظم کی ضرورت ہے، تو سارے دن کے لیے نظم کی ضرورت کیسے نہیں ہوگی؟ پھر ہفتے کے لیے نظم کی ضرورت کیسے نہیں ہوگی؟ پھر مہینے کے لیے، پھر سال کے لیے، پھر سالوں کے لیے، پھر ہزاروں سال کے لیے۔ تاریخ بشریت میں کوئی ایک دن تو دکھایا جائے کہ جب سورج اپنے وقت سے 1 منٹ دیر نکلا ہو اور سورج کہیں اور جا کے ڈوب گیا ہو، اور وہاں نہ ڈوبا ہو جہاں اسے لائن پہ لگایا گیا ہے، جہاں اسے کام پر لگایا گیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نظم بگڑا ہو، اور اتنا پکا اور منظم انداز سے اس کا کام ہے۔ یہ نظم خود دلیل ہے کہ کوئی حاکم ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی ناظم ہے، کوئی چلانے والا ہے۔ تو ہم اس کائنات کے نظم سے اللہ کے وجود کو سمجھتے ہیں۔ یہ برہان نظم ایک دلیل اور ایک برہان ہے، اس کے علاوہ اور بھی براہین ہیں، اس کے علاوہ اور بھی دلیلیں ہیں۔ یہ جو برہان نظم پر ہم بحث کرتے ہیں، یعنی میرا عنوان برہان نظم نہیں ہے، میں اس کے ذریعے سے کہیں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ جو برہان نظم ہے، اس کا تعلق نظام شمسی کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ کائنات کا خاص طور پر ہم کیونکہ زمین پر رکھے گئے ہیں، ہمیں ہمارے دادا کو، ہمارے جد اعلیٰ کو زمین پر اتارا گیا تھا، اگرچہ وہ خود بھی زمین کے نہیں تھے، زمین ان کا وطن نہیں تھا، وہ یہاں کے نہیں تھے، وہ کہیں اور کے تھے، یہاں بھیجے گئے تھے، اور وہ یہاں آئے تھے کسی کام کے لیے۔ یعنی میں یوں کہہ دوں کہ ان کا یہاں آنا کمال، یہاں رہنا کمال، یہاں سے کبھی کبھی کہیں جانا کمال، ان کی ساری زندگی کمال ہی کمال۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ جو نظم کائنات ہے، اس کے پیچھے جو چیز اور اس کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ نظام شمسی ہے، یہ سورج کی گردش۔ تو ہم اللہ کو سمجھ رہے ہیں سورج کی گردش سے، ہم اللہ کو سمجھ رہے ہیں چاند کی تبدیلیوں سے، کہ بدلیاں لیتا ہے، وہ چاند رات کا چاند اور ہوتا ہے اور چودھویں کا اور ہوتا ہے۔ یہ ہم اللہ کو سمجھ رہے ہیں نظام جو ہواؤں کا چل رہا ہے، یہ جو پوری کائنات کے اندر ان چیزوں اپنے باڈی کے اوپر، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام دو طرح کی دلیلیں اللہ کے وجود پہ، ایک پوری کائنات کے اندر جو نظم و ضبط ہے اسے مولا نے دلیل وجود الہی قرار دیا ہے، اور ایک ہمارے وجود کے اندر 6 فٹ کے بدن کے اندر، یہ جو میرا اور آپ کا 6 فٹ کا زیادہ سے زیادہ بدن ہے، اس 6 فٹ کے بدن کے اندر جو نظم ہے، جو ٹیکنیک ہیں، جو حکمتیں ہیں، جو ہے وہ دقتیں ہیں، جو مکمل اعتدال ہے، جو ایک چیز دوسری چیز سے جڑ کر لڑ بھی نہیں رہی اور ایک چیز دوسری چیز کو سپورٹ کر رہی ہے، مدد کر رہی ہے، یہ ہمارے بدن کے اندر جو پروردگار عالم نے نظم کو اور حکمت کو اور اعتدال کو اور عدالت کو قرار دیا ہے، مولا اس کو ایک دلیل وجود الہی قرار دیتے ہیں۔ اور مولا کا یہ فرمان جو توحید مفضل میں حضرت نے مکمل ایک خطبہ ہے مولا کا، جو حضرت نے فرمایا ہے وہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہے، اور مولا کے اس فرمان پر قرآن کی یہ آیت حاکم ہے جو آیت سورہ مبارکہ فصلت میں ہے۔
ارشاد ہو رہا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم پوری کائنات میں انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. بہت جلد یہ ہماری نشانیاں دیکھیں گے. بہت جلد اس لیے کہ کوئی آج دیکھ رہا ہے، کوئی کل دیکھ چکا، کوئی کل جلدی دیکھ لے گا. ہر شخص لائن میں لگا ہوا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا رہے. مسلسل اللہ کو دیکھنے والے نظر آتے جا رہے ہیں. مسلسل اللہ کو دیکھنے والے، اللہ کو سمجھنے والے مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لہذا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق ارشاد ہو رہا ہے ساری کائنات میں بہت جلد انہیں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے. وفی انفسہم، اور ان کے وجود کے اندر، ان کے اندر پوری کائنات میں علیحدہ ان کے وجود کے اندر. A4 سائز کے صفحے پر سورہ یاسین لکھنا آسان ہے، چاول کے دانے پہ سورہ یاسین لکھنا کاریگری ہے. ہاتھی بنانا بھی اللہ کا کام ہے، چیونٹی بنانا بھی اللہ کا کام ہے. ساری صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آلہ. ساری کائنات میں جو اللہ نے نشانیوں کو رکھا ہے وہ ایک طرف، اور اس 6 فٹ کے بدن کے اندر وہاں پہاڑوں کو قرار دیا ہے، ہمارے بدن کے اندر ہڈیوں کو قرار دیا ہے. جو کام زمین پر پہاڑوں کا ہے وہ کام ہمارے بدن میں ہڈیوں کا ہے. وہاں ہواؤں کا نظام قرار دیا ہے، یہاں تنفس کا نظام قرار دیا ہے. وہاں بہتے ہوئے دریا اور نہریں بنائی ہیں، یہاں بہتا ہوا خون اور شریانوں اور خون کی روانی کو قرار دیا ہے. وہاں نظام کاشت اور زراعت کا نظام اور فصلوں کا نظام قرار دیا ہے. ہمارے بدن کے اندر بھی اللہ نے جہاں اس نے چاہا وہاں فصل اگائی، اور جہاں اس نے نہیں چاہا وہاں فصل نہیں اگائی. میرے اور آپ کی پیشانی پر بال نہیں اگ رہے، مگر بالکل برابر میں پوری فصل لگی ہوئی ہے. یہی حال ہمارے پورے بدن میں ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ. اس سے بہتر اور بلند صلوات نہیں. اس نے پوری کائنات میں جو چیزیں قرار دی، وہاں چاند اور سورج رکھے، یہاں یہ 2 آنکھیں رکھی، یعنی چاند اور سورج کے برابر یہ 2 آنکھیں ہیں. دلیل دوں؟ چاند مکمل ہو، سورج مکمل ہو اور آنکھیں نہ ہو تو چاند اور سورج کا فائدہ بھی نہیں ہے. یعنی جس کے آنکھیں ہیں اس کے لیے تو سورج ہے، جس کے لیے آنکھیں نہیں ہیں اس کے لیے سورج بھی نہیں ہے، تو دونوں برابر ہو گئے نا. جو اس نے ساری کائنات میں رکھا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور اس کے بدن کے اندر بھی ہم وہی ساری نشانیاں رکھیں گے. تو ہم نے اللہ کو سمجھا ہے، یا سمجھ سکتے ہیں یا سمجھنا چاہیں تو ہمارے لیے جو اس نے دلیلیں قرار دی ہیں وہ اس نے کائنات کے اندر نشانیاں اور ہمارے بدن کے اندر ہماری اپنی نشانیاں قرار دی ہیں. مگر میرے محترم سننے والوں، ہم سورج اور چاند سے اللہ کو سمجھتے ہیں، لیکن جو چاند اور سورج کے بننے سے پہلے بنے ہوں ان کے لیے سورج دلیل توحید نہیں ہو سکتا، ان کے لیے نظام شمسی دلیل توحید نہیں ہو سکتا. وہ اللہ کو صفات سے اور اللہ کو افعال سے اور اللہ کو اس کی کرم نوازیوں سے نہیں پہچانتے، اس کی عطاؤں سے نہیں پہچانتے. وہ ہستیاں اللہ کو اس کی عطاؤں سے اور اس کی کرم نوازیوں سے نہیں، بلکہ اللہ کو اللہ سے پہچانتے ہیں. اس لیے کہ مولانا فرماتے ہیں لو کشف الغطا، میرے لیے یہ ساری چیزیں دلیل، ہمارے لیے یہ ساری چیزیں دلیل، علی کے لیے حجاب ہے، علی کے لیے یہ رکاوٹ ہے، امام حسین کے لیے یہ رکاوٹیں ہیں جو ہمارے لیے نعمتیں. جو چیزیں ہمارے لیے نعمت ہیں وہ حسین کے لیے رکاوٹ ہے. فرماتے ہیں یا اللہ میں تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا، اور ہم اگر صفات پہ غور نہیں کریں تو ذات تک نہیں جا سکتے. بھائی تھوڑی اگر بات جا رہی ہو تو توجہ دیجیے گا. ہم اگر ہم صفات پروردگار پہ غور نہ کریں تو اس کی ذات سے دور ہو جائیں. اور امام حسین فرما رہے ہیں اگر میں تیری صفات پر غور کروں گا تو تیری ذات سے دور ہو جاؤں گا. جتنا فرق اللہ کو سمجھنے میں میرے اور ائمہ میں ہے، اتنا ہی تو فرق مجھ میں اور ان میں ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ.
गवाह बनाए। वयक़ूलु الذين كفروا, सूरह मुबारक रात की 43वीं आयत, वयक़ूलु الذين كفروا लस्त मुरसला, ऐ मेरे हबीब जो कहते हैं कि आप भेजे हुए, जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया वो कहते हैं कि आप भेजे हुए रसूल नहीं हैं, इनसे कह दीजिए कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान मेरी रिसालत पर गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और वो जिसके पास मुकम्मल किताब का इल्म है। अल्लाह और मुकम्मल किताब का इल्म रखने वाला, यानी नबी की नबूवत पर अल्लाह गवाह है और अली गवाह है। मैं नतीजा दे देता हूँ ना, मैं अब तो आपको हवाले दूँ और इसके ऊपर काम हुआ है। यानी आलिम अल किताब से मुराद मौला अली की ज़ात, नबी की नबूवत पर या अल्लाह गवाह है या अली गवाह है। तो अल्लाह गवाह तो इसलिए है कि उसने नबूवत दी है, और अली गवाह इसलिए कि उन्होंने लेता हुआ देखा है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद और आले मोहम्मद। दलील दलील और दलील पे दलील। जब मौला नबी पर वही नाजिल होती थी, नहजुल बलागा में मौला अली का ये फरमान मौजूद है, जब मौला नबी पर वही नाजिल होती थी तो मौला अली सुनते थे। गलत फहमी ना हो, हम अली के नबी होने के कायल नहीं हैं। ये मिंबर कुरान और हदीस के मुताबिक सजता है, ये दिल से और दिमाग से और जेबों से बातें नहीं करता। कोई बात भी कुरान और हदीस से हटकर मिंबर पर नहीं होती, नहीं होनी चाहिए। मौला अली फरमाते हैं जब नबी पर वही नाजिल होती थी तो मैं समय तो रन्नतन ही न नज़ल वही, मैंने वही के नाजिल होते हुए रोने की आवाज सुनी। मैंने वही की नाजिल हो जाने के बाद नबी से सवाल किया, या रसूलल्लाह मा हादिहि रन्ना, ये रोने की आवाज कैसी थी? फरमाया हादा शैतान, जब मुझ पे वही नाजिल होती है तो शैतान रोता है। जब मुझ पे वही नाजिल होती है तो शैतान रोता है। जी मैं हाशिए में जाते जाते बच रहा हूँ। माँ हादिहि रन्ना या रसूलल्लाह, ये रोने की आवाज कैसी है? फरमाया हादा शैतान, ये शैतान की रोने की आवाज है। या अली, जब मुझ पे वही नाजिल होती है तो शैतान रोता है। ये कहकर मौला नबी ने फरमाया या अली अंता तस्माउ मा अस्मा तरा मा अरा, जो मैं सुनता हूँ वो तुम सुनते हो, जो मैं देखता हूँ वो तुम देखते हो। वलाकिन लस्त बिनबीय्यिन, मगर बस फर्क ये है कि तुम नबी नहीं हो। सलवात हदिया करें नबी और आले नबी। जो मैं सुनता हूँ वो तुम सुनते हो। अब यही तो फजाइल है मौला अली के, जो किसी को हजम नहीं होते। मगर ये खतीब का काम है, मुझ नौकर का काम है कि आहिस्ता आहिस्ता घूंट दे दे के हजम करवाया जाए। मतलब तो बात यह है कि सलवात पढ़ लें जरा नबी को। लस्ता बिनबीय्यिन, ये जो मौला, अच्छा ये मुमकिन है कोई कहे कि मौलाना थोड़ा ज्यादा आज बात किया आपने, ये अभी भी नहीं उतरी अलग से, मैं जरा इसको उतारता हूँ। सरकार ने इरशाद फरमाया अमा तर्ज़ा अन तकूना मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, या अली तुम इस बात पे राजी हो कि तुम्हारे साथ मेरी वही निस्बत हो जो हारून और मूसा को थी। अगर सरकार ये कहकर खामोश हो गए होते तो फिर कोई ये कह देता कि
اس حدیث کی روشنی میں تو دونوں نبی تھے، دونوں معصوم تھے، دونوں عالم تھے، دونوں کائنات میں تصرف رکھتے تھے، نہیں رکھتے تھے کیا؟ دونوں ولایت تکوینی رکھتے تھے۔ جی عصائے موسیٰ تو ذہن میں ہے نا، نیل پر مارے تو رستہ بن جائے، پتھر پر مارے تو چشمہ نکل آئے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو جو رشتہ تھا آپس میں، مولا علی فرما رہے وہی تمہارا اور میرا رشتہ ہے۔ تو جتنے کمالات موسیٰ اور ہارون میں تھے وہ سب علی و نبی میں ہیں۔ مولا نبی معصوم ہیں اسی حدیث کی روشنی میں۔ مت پوچھو بار بار ہم سے کہ تم علی کو معصوم کیوں مانتے ہو؟ کیا یہ توہین یا یہ مصیبت نہیں ہے کہ تم نبی مکرم کو معصوم نہ مانو مگر قرآن میں موسیٰ کو معصوم مانو؟ اگر حضرت موسیٰ اور ہارون نبی ہیں تو معصوم ہے نا۔ اگر نبی کو بھی معصوم نہیں مانیں گے تو دین کے محفوظ ہونے کا ثبوت کہاں سے آئے گا؟ اگر کوئی صاحب مثلا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو اور وہ میرے ساتھ ہوں اور آپ میں سے کوئی پوچھے یہ کون ہے اور میں کہوں کہ صاحب یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اور آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا شخص آواز دے کر کے مولانا یہ میٹرک پاس بھی ہیں، تو مجھے تو تعجب اس پہ ہوگا نا۔ جس کو بتا دیا تھا کہ یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے وہ پوچھ رہا ہے یہ میٹرک پاس بھی ہیں۔ جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے وہ میٹرک پاس تو پہلے سے ہی ہے، جو نبی ہے وہ معصوم تو پہلے سے ہی ہے۔ یہ بحث کہاں رہ جاتی ہے پھر نبی کہنے کے بعد کہ معصوم بھی ہے یا نہیں ہے؟ جب نبی ہے تو معصوم ہے۔ اور عصمت میرے بچوں جوانوں میں آپ کو جملہ دیا کر رہا ہوں، عصمت جہاں عظمت انبیاء ہے، عصمت جہاں عظمت اہل بیت ہے، وہاں ضرورت دین بھی ہے۔ جیسا لیا تھا ویسا پہنچایا یا نہیں؟ جیسا لیا ویسا پہنچانے کو عصمت کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل بال برابر بھی جس کے اندر فرق نہ آیا ہو پیغام الہی میں، وہ امانت ہے جو معصوم کے پاس ہوتی ہے۔ سارے کمالات حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون والے مولا علی کیا کریں؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا میری نسبت تمہارے ساتھ وہی ہے، اور یہ مستند حدیث ہے، بحث سنی شیعہ کی بھی نہیں ہے۔ میں بحث ہی جانتا ہوں، میں خود جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا ہی بڑا سنی بھی ہوں۔ الحمدللہ سنی بھائیوں سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ بعض شیعہ تو میرے کان میں کہتے ہیں اتنا پیار سنیوں سے کرتے ہیں کہ ہم بھی سنی ہو جائیں۔ الحمدللہ یہ مجمع مخلوط مجمع ہے اور حسین کا دروازہ ہے۔ سہیل صاحب کی انجمن لشکر عباس نے کہیں باہر بورڈ نہیں لگایا کہ غیر شیعہ کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ بانی مجلس ذکر امام حسین کا نوکر ہے اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ گفتگو یہ ہے کہ وہ انسان کہ جو زمانے سے بھی پہلے تھا، وہ انسان جس پر زمانہ آیا تو وہ قابل ذکر تھا، وہ انسان جو ذاکر تو تھا اور مذکور نہیں تھا، جس کو جو ذکر نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ کوئی ذکر کرنے والا نہیں تھا، وہ خود ذاکر تو تھا مگر اس کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں تھا۔ جو خود ذاکر ہو وہ احمد کہلاتا ہے، اور جب وہ مذکور ہو جائے تو محمد کہلاتا ہے۔ سمجھو چاہوں گا تھوڑا گردن ہلا دیجیے گا، بات جا رہی ہے۔ جو ذاکر ہو تو عاشق کہلائے اور مذکور ہو تو معشوق کہلائے۔ جو صرف ذکر کرنے والا تھا مگر اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا، ترتیب میں پہلے ذاکر ہے یا مذکور ہے؟ فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے پہلے اللہ کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کا ذکر خلقت سے پہلے، قبل الخلق، الحجت قبل الخلق، خلق سے پہلے، مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا، خلق سے پہلے، مخلوق سے پہلے جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پھر جب خلق بنا دیا اللہ نے تو پھر ان کا ذکر بھی شروع ہو گیا۔
جی مولا علی تشریف لا رہے ہیں، جبریل نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں، مولا علی کو آتے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہو کر استقبال کیا، آگے بڑھ کر مولا علی کا ادب کیا۔ سرکار نے پوچھا یا علی تم اس جوان کا ادب کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ صرف جوان ہی نہیں ہے، میرا استاد ہے۔ کہا علی تمہارے استاد کیسے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو جیسے ہی میں مجھے خلق کیا ہی نہ خلقنی اللہ، جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو فوراً اس کی طرف سے سوال آ گیا من انتا وما انا، تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ فتحیر عن جوابے، تو میرے پاس جواب نہیں بن رہا تھا، کیا جواب دوں؟ پہلے ہی آتے کے ساتھ امتحان، خلقت کے فوراً بعد امتحان، تو میں متحیر ہوا کہ کیا جواب دوں۔ تو یہی جوان تھا جو عالم انوار سے نکلا، اور اس نے مجھے کہا خبردار ڈرو نہیں، کہہ دو انتا رب العالمین وانا جبریل، اسمی جبریل وعبد ذلیل، میں ایک معمولی بندہ ہوں، میرا نام جبریل ہے۔ اس علی نے مجھے بتایا تھا کہ میں کون ہوں اور اللہ کون ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک جملہ ہدیہ کر دوں، جبریل نہیں بتایا نا، کہ انہوں نے بتایا تھا کہ کہہ دو میں اپنے ذلیل ہوں، نام جبریل ہے، یعنی جبریل کا نام بھی جبریل علی نے رکھا ہے نا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہ ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، جی اس انسان کا ذکر جسے رستہ دکھایا، یعنی میں کہہ دوں کہ ہادی اور ہے، مہدی اور ہے، متی اور ہے، مطاع اور ہے، یعنی میں تے سے نہیں توئے سے، یعنی جو اطاعت کرے وہ اور ہے، جس کی اطاعت ہو وہ اور ہے۔ یہ کیسے کہ دونوں برابر ہیں؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ مجلس میں آ جاؤ، حسینی گھڑے سے پانی پی لو، تمہارا ذائقہ بدل جائے گا، سوچنے کا انداز بدل جائے گا، وہ ذوق بننے لگے گا جو ذوق قرآنی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ اطاعت جس کی ہو رہی ہے اور جو اطاعت لے رہا ہے دونوں ایک جیسے، پڑھانے والا اور پڑھنے والا دونوں ایک جیسے؟ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ ذمہ داروں کو اللہ بہتر حل نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات۔ توجہ کر لی؟ تو بات یہ ہے کہ وہ انسان جو ہدایت دے گا، وہ انسان جو ہدایت لے گا، وہ انسان جسے رستہ دکھایا گیا ہے، وہ انسان جو خود رستہ ہے، جو خود رستہ ہے، سبیل۔ پہلی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ سبیل، صراط، حبل اللہ، نور، یہ مختلف نام ہیں جو اللہ نے قرآن میں یاد کیے ہیں، اور وہ مختلف مفاہیم کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، مختلف اشاروں کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ وہ سبیل، وہ رستہ، لہذا ہر رستہ اللہ کا رستہ، سبیل اللہ، اللہ کا رستہ، ہر اللہ کا رستہ ایک اور بہتر رستے کی طرف لے جاتا ہے، اور بالآخر ایک ایسے رستے پہ پہنچتے ہیں جو صراط ہے، جو حبل اللہ ہے، جو نور ہے، جس کا پھر کام ہے کہ وہ جوڑ دیتا ہے، اس وجود لامتناہی سے جوڑ دیتا ہے، اس سمندر ناپیدا کنار سے جوڑ دیتا ہے بلا تشبیہ۔ لہذا دونوں انسانوں میں فرق ہے۔ عزیزان گرامی،
یہ جو دو طرح کے انسان ہیں نا، ان کو قرآن میں ایک اور تعبیر کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ پہلے تسلی دیجئے، آپ مجھ سے اکتا تو نہیں رہے۔ یہ اللہ نے اس دو طرح کے انسانوں کو ایک اور نام سے بھی یاد کیا ہے۔ مثلاً ارشاد ہوا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَكَلِمَةُ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ یہ دو طرح کے انسان، ایک کو شجرہ طیبہ کہا ہے، ایک کو شجرہ خبیثہ کہا ہے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، تبرہ نہیں کر رہا۔ ایک کو شجرہ طیبہ کہا ہے، ایک کو شجرہ خبیثہ کہا ہے۔ شجرہ طیبہ کی پھر کچھ صفتیں بتائی ہیں۔ ظاہر ہے جو کام کا وجود ہوگا اسی کے اندر صفتیں زیادہ ہوں گی، جو کام کا وجود نہیں ہے اس کے تو بس وجود ہے۔ لہذا جو کام کا وجود ہے شجرہ طیبہ، اس میں تین صفتیں اللہ نے بیان کی۔ پہلی صفت تو بیان کی کہ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ پھر دوسری، اچھا جڑیں مضبوط ہوں گی تو پھر دو کام اور بھی اس میں بڑھ جائیں گے۔ جڑوں کے مضبوط ہو جانے پر، جڑ کے مضبوط ہونے پہ دو کام اور بڑھ جائیں گے۔ اگر جڑ ہی مضبوط نہیں ہوگی تو آگے بات ہی نہیں چلے گی۔ لہذا شجرہ خبیثہ کے لیے اللہ نے کہا اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، اس کی جڑوں کی کیا بات کریں، یہ تو زمین کے اوپر سے اگتا ہے۔ شجرہ خبیثہ کو اللہ کہہ رہا ہے یہ تو زمین کے اوپر سے اگتا ہے۔ جو زمین کے اوپر سے اگتا ہو، جس کی جڑیں ہی نہ ہو، تو اس کے بارے میں اب آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ جس کا وجود ہی مضبوط نہ ہو، جو خود وجود ہی نہ ہو، پھر اس کی کیا بات ہونی آگے؟ لیکن جس کی جڑیں مضبوط ہیں، پھر اس کے دو کام اور بڑھ گئے۔ دوسرا کام یہ بڑھا فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس کی شاخیں آسمانوں میں۔ کسی درخت کی شاخیں آسمانوں میں نہیں جاتی، شاخیں بہت ہوں گی، اچھا کام والا درخت ہوگا تو پلٹ کے زمین پر آئیں گی، آسمانوں میں نہیں جاتی۔ یہ آسمانوں کے ساتھ، زمین کے ساتھ، آسمانوں کے ساتھ جوڑنے والا درخت کون سا ہے؟ جو وہاں والوں کو یہاں جوڑتا ہے اور یہاں والوں کو وہاں جوڑتا ہے، جس کا وہاں بھی تعلق ہے، جس کا یہاں بھی تعلق ہے، وہاں سے وحی الہی لے کے یہاں پہنچاتا ہے، یہاں سے حاجتیں لے کے وہاں پہنچاتا ہے، جس کا دو طرفوں سے تعلق ہو۔ اور یہ درخت جس کی شاخیں، قرآن ہے نا بھائی، یہ جس کی شاخیں مضبوط ہوں اور جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہوں، پھر اب اس کا ایک تیسرا کام بھی ہوگا، یعنی شاخوں کے بعد، جڑوں کے بعد دوسرا کام ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کون سا درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے؟ یہ کس درخت کی اللہ بات کر رہا ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے؟ یہاں موسم سے مراد اور پھل سے مراد یہ مادی پھل نہیں ہے، یہ گرمی اور سردی کا موسم نہیں ہے، بلکہ یہاں ہر موسم سے پھل دیتا ہے۔ اس کا مراد یہ ہے کہ کبھی بھی ان کے دروازے پہ آنے والے خالی ہاتھ نہیں جاتے، ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ جی یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ شجرہ طیبہ ہے، یہ وہ انسان ہے، یہ وہ ہے جو جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا ایسا کوئی وقت آیا تھا یہ قابل ذکر نہیں تھا؟ یہ وہ انسان ہے۔ اور وہ جو دوسرا والا ہے وہ ہے شجرہ خبیثہ، کہ جو زمین کے اوپر سے اگتا ہے، اور جو زمین کے اوپر سے اگتا ہے مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اس کو کوئی قرار ہی نہیں ہے، ہوا کے جھونکوں پہ رہتا ہے، ہوا کے دوش پہ رہتا ہے، ہوا رخ بدلتی ہے تو یہ وہاں جا پڑتا ہے جہاں ہوا جا رہی ہوتی ہے، ہوا رخ بدلتی ہے تو یہ یہاں پڑتا ہے جہاں ہوا ہی ہوتی ہے۔ جو روزانہ در بدلے، جو روزانہ گھر بدلے، جو روزانہ عقیدہ بدلے، جو روزانہ نظریہ بدلے، جو روزانہ معاملہ بدلے، سے نہیں آئے اور اتنی
سندھی میں سمجھتا ہوں، میں خود بھی سندھی ہوں اور بٹے اکھر ان کے ہندا بھی آئیں گلانے دلائیں. مجھے سمجھ میں اچھی بھی دو سائیں جو مطلب چھائے اگر مطلب سائیں جو ہو مجھے تقریر کے حساب سے تو ماں بھی دارو ہڑگم اگر مجھے مطلب یعنی مجھے مضمون سا مانا متضاد ہوں متغیر ہوں مخالف ہوں تو وہ تبصرو کندم وہ تھوڑو ماحول خراب تھی ویندو ان لائے مجھے توقع ہے کہ سائیں جن مجھے بھی خیال کندا صلوات پڑھ لے محمد وآلہ ایک اور بہتر صلوات. وقت بہت ہوتا جا رہا ہے اور میرا گھنٹہ پورا ہو رہا ہے، یعنی 1 گھنٹہ ہو رہا ہے، میرا تو گھنٹہ نہیں ہے مگر 1 گھنٹہ ہونے والا ہے. اور ابھی میں میرے حساب سے میں اپنے مضمون میں جو آج سوچا تھا اس میں آدھا آیا تو تاخیر ہونے کا خوف بھی ہے. دور دور سے احباب تشریف فرما ہو رہے ہیں، بعض لوگ تو دوسرے شہروں سے بھی آ رہے ہیں تو اس لیے سب کا مجھے خیال کرنا ہے اور بہت لمبی گفتگو بھی نہیں کرنی. شجرہ خبیثہ جو زمین کے اوپر سے اٹھتا ہے اور جس کو کوئی قرار نہیں ہے، جی رنگ بدلنے والے لوگ، رنگ بدلنے والے لوگ، زمانے رنگ بدلنے والے لوگ، حلیے بدلنے والے لوگ، نظریے بدلنے والے لوگ، در بدلنے والے لوگ. خبردار میرے بچوں جوانوں، جس علی کا نعرہ لگاتے ہو اس علی کا پیغام یہ ہے کہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھنا، موڑ کر دیکھنا. حالات کو اپنے حق میں بدلنا یہ حیدری ہونے کی نشانی ہے. حالات سے اثر لے لینا یہ حیدریوں کی نشانی نہیں ہے. ضرور جاؤ امریکہ، یورپ، کینیڈا پڑھنے کے لیے، آسٹریلیا پڑھنے کے لیے، مگر اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا کے جاؤ کہ وہاں اثر چھوڑ کر آؤ. ایک ایسا علی والا ہے جو اثر لے کر آ گیا، علی والا وہ ہے جو اثر چھوڑ کر آئے. اور یہ قاعدہ علامہ اقبال نے دیا ہے. وہ گئے، جا کر پڑھ کر آئے، ڈاکٹر وہاں سے بن کر آئے، یہاں آ کر انقلابی شاعری کی. یہاں آنے کے بعد تو اور انقلاب سے دور ہو جاتے اور فکر و تفکر سے دور ہو جاتے، مگر یہاں کے اور انقلابی تر ہو گئے. علامہ اقبال نے فارمولہ دیا ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ. تھکے نہیں میری باتوں سے. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اپنی آنکھوں میں مدینہ و نجف کی خاک کا سرما لگا لو تو پھر تم ہمیشہ مدنی آنکھوں سے دیکھو گے یا نجفی آنکھوں سے دیکھو گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حالات کو اپنے حق میں موڑنا ہنر ہے. جلدی سے ہاتھ پیر ڈھیلے کر دینا، بات بات پہ پریشان ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اول فول بکنا، یہ اہل بیت والوں کی نشانی نہیں ہے. جبل راسخ کی طرح ہوتا ہے علی والا. المومنوں کا جبل راسخ تدول الجبال ولا تدل. پہاڑ ہٹ جائیں مگر یہ نہیں ہٹتا. یہ میدان میں بھاگنے کے لیے جاتا ہی نہیں ہے، یہ میدان میں ڈٹنے کے لیے جاتا ہے. اس انداز سے سوچنا. اور میں ایک اور نسخہ دے دوں ان بچوں اور جوانوں کو، جو کردار کا کمزور ہوتا ہے وہ ڈرپوک ہوتا ہے. جتنے بھی بزدل ملیں گے نا، جتنے بھی آپ کو بزدل ملیں گے وہ سارے وہ ملیں گے جن کا کردار کمزور تھا. اور جتنے بھی بہادر ملیں گے خود ان کی بہادری بتائے گی کہ یہ کردار کے مضبوط لوگ ہیں. میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ جو تمہیں
تمہیں دشمن مارنے کے لیے، جو تمہیں لشکر مارنے کے لیے آیا ہے، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے. اپنے سپاہیوں سے فرما رہے ہیں جو لشکر تمہیں مارنے آیا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے. انہوں نے کہا مولا یہ ہمیں مارنے آیا ہے تو پھر دشمن کیوں نہیں ہے؟ فرمایا یہ تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے. صلوات پڑھیں علی کی ذات پر. بھائی باہر سے بھی کوئی صلوات اور نعرے کی آواز آنی چاہیے نا. لیٹ ہو جاؤ تو دو طرح کے انسان، ایک شجرہ طیبہ، ایک شجرہ خبیثہ. پھر قرآن نے ایک مرتبہ اور لہجہ بدلا، ارشاد ہوا هو الذی انزل علیک الکتاب، سورہ مبارکہ ہے آل عمران آیت نمبر 7. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا. اب یہ کتاب مستور ہے، کتاب مکتوب ہے، سطروں والی لکھی بھی کتاب کی طرف اشارہ ہے. یقیناً حجیت ظاہر قرآن حجیت رکھتی ہے، یعنی جو ظاہر میں آیا اسے پہلے ماننا ہوگا، پھر باطن میں جائیں گے اور پھر تعویلات میں جائیں گے. تنزیل کو مانے بغیر تعویل سمجھنا یہ پریشان کن بات ہے. یعنی جو لوگ تعویل میں پہلے چلے جاتے ہیں اور تنزیل کو نہیں لیتے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو قرآن کے طالب علموں کو پیغام دے رہا ہوں کہ تنزیل کو چھوڑ کر، یعنی ظاہر قرآن جو آیت کہہ رہی ہے، پکار کے کہہ رہی ہے، آیت کا ظاہر کہہ رہا ہے، اس سے ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا. پہلے اس پر بات ہوگی، پھر باطن میں بات ہوگی. پھر باطن تو 70 ہے، ایک بات سمجھ میں آئے گی تو ایک اور بات سمجھ آئے گی، وہ دوسری بات سمجھ میں آئے گی تو پھر تیسری بات سمجھ میں آئے گی، اور بطن در بطن آپ اترتے چلے جائیں گے. اور یہ ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی اتنی طویل ہے کہ اس میں اترنے والے کو یہ بھی سوچنا ہوتا ہے کہ مجھے واپس بھی آنا ہے. بہت سارے لوگ اترنے کا تو شوق رکھتے ہیں، پھر واپس آتے تو کافر ہو کے ہی لوٹتے ہیں. رب قارئ القرآن رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. لہذا قرآن کا ظاہر ہمارے لیے حجت ہے، اور اس سے ہٹ کر بات نہیں ہوگی، اس کے مطابق بات ہوگی. صحیح ہے؟ تو ایک تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کتاب مستور اور کتاب مکتوب کے اوپر بات ہو رہی ہے، کتاب پر بات ہو رہی ہے. کتاب ہے ہی وہ جو مکتوب ہو، مکتوب ہے ہی جو کتاب ہو. معارف اور مفاہیم، مولانا عرفانی صاحب تشریف فرمائے، حیدرآباد کے مضبوط بزرگ عالم دین. خوشی کی اور اطمینان کی بات یہ ہے کہ محترم مجمع اور یہ پاک دل نوجوان جو گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، ان کے چہروں کا نور بتا رہا ہے کہ یہ گناہ نہیں کرتے. اور وہ جو بزرگ یہاں تشریف فرمائے ہیں، ان کی عبادتوں کا اثر ان کے وجود سے ظاہر ہو رہا ہے. تو یہ جو اخلاقیات، کردار، پاک طینتی ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. مولانا یہ بہت بڑا سرمایہ ہے کہ مفاہیم سننا چاہے، کوئی معارف قرآن سمجھنا چاہے، کوئی اہل بیت کی تعلیمات کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، اور اپنا کام چھوڑ کر آیا ہو. اور کوئی کیسے آیا ہے تو کوئی کیسے آیا ہے. کسی نے کہا مجھے لے چلو، میرے پاس سواری نہیں ہے. ہمیں تو نہیں پتا نا کہ کون کیسے کس پریشانیوں کے بعد مجلس میں پہنچا ہے. تو یہاں آنے والا لینے کے لیے آیا ہے. دربار حسین کا لگا ہوا ہے، سب فقیر بیٹھے ہوئے ہیں.
مجھے 2 کروڑ کی گاڑی سے اتر کر آیا ہے، امام بارگاہ میں آنے کے بعد جوتیاں اتاری ہیں اس نے، اور مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں، باہر ہوں گے کچھ، باہر جائیں گے تو شاید کچھ ہوں، لیکن امام بارگاہ میں فرش اعظم پر بیٹھنے کے بعد ہم کچھ نہیں ہیں، ہم سب ایک جیسے ہیں اور ہم سب فقیر حسین ہیں۔ یہ امام حسین سے مانگنے والے آئے اور کیا کیا ہے کربلا میں امام نے، مسائل تھوڑی دیر بعد پڑھوں گا، لیکن ایک عظمت امام حسین کا کیا کیا ہے کربلا میں۔ امام حسین نے کربلا میں کیا کیا ہے؟ ایک عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی ہے۔ آکسفورڈ، کیمبرج، دنیا کے تصور سے کہیں بالا تر، ساری دنیا سر جوڑ کر بیٹھ جائے تو حسین کا نظام تعلیم اس کے اوپر سجدہ حیران ہونے کے علاوہ کچھ اور نہیں سمجھ میں آیا۔ سن 61 ہجری میں جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد امام حسین نے رکھی تھی نا، یہ امام بارگاہ اس کا ایک کیمپس ہے، اور کلاس کا رنگ بھی تو دیکھیے کیسا ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، وہ بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ فیکٹری کا مالک بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ ککڑی کا ٹھیلا چھوڑ کر جو آیا ہے وہ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ جوتیاں بنانے والا بھی کچھ لینے آیا ہے، ہر شخص یہاں کچھ لینے آیا ہے، اور کلاس ایسی لگی ہوئی ہے جس میں آنے والا فیس دے کر نہیں آیا ہے، بھاری فیسیں دے کے یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے رہا، بلکہ اپنی ذات کی نفی کر کے مجلس لا کے بیٹھا ہے۔ کچھ نہیں اس مجلس سے اگر کسی کو ملا، اتنا ضرور ملے گا کہ اپنی ذات کی نفی کرو، اپنی ذات سے ہاتھ اٹھاؤ، زمین پہ بیٹھ جاؤ، جوتیاں اتارو۔ بہت سارے لوگ جوتیاں نہیں اتار پاتے، مہنگے قالینوں پہ جوتیاں سمیت آ جاتی ہیں، مگر وہ لوگ بھی امام بارگاہ میں جوتی اتار دیتے ہیں۔ یہ جوتیاں نہیں اتار رہے، اپنی دنیا اتار رہے ہیں، یا اپنی دنیا چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ توجہ، جتنا اس رنگ میں اطمینان ہے، سکون ہے، شاید ہی کہیں ہو۔ اور یہاں سے جانے والا خاص طور پر ہر مجلس میں جو ایک پیغام ہمیں ملتا ہے، ایک کام ہمیں ملتا ہے، ایک کام ہم کرتے ہیں، وہ ہے خلوص بڑھانے کی مشق۔ خلوص بڑھانے کی مشق وہ کیسے ہوتی ہے؟ رونے کے ذریعے۔ کوئی رو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے دل کی گہرائی میں نہ اترے۔ آنسو نہیں آئیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آنسو اسی کے آئیں گے جو دل میں اترے گا، اور دل میں اترنا، اپنے وجود میں اترنا، یہ خلوص کے لیے لازمہ ہے۔ خالص کرتا ہے انسان، جوڑ لیتا ہے اپنے آپ کو کسی جگہ سے۔ تو یہ رونا، اس کے بہت فائدے ہیں۔ یہ جو اہل بیت نے ہمیں رونے پہ لگایا ہے نا، ہمارے ہی قبیلے کے بعض لوگ ذرا رونے پہ تبصرہ بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے جیسا ان تک بات وہ مفہوم وہ زاویہ انہوں نے دیکھا نہیں، چاہا بھی نہیں ہے اس زاویہ کو دیکھا۔ ہم رونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اتنی جلدی آرام سے نہیں بولو بھائی، تم ذرا زاویہ بدل کے تو دیکھو۔ یہ جو رونا ہے نا، یہ دل کی آمادگی ہے، دل ہی آمادہ نہیں ہے تو نمازوں کا کیا فائدہ؟ پتھر دل لوگوں کی تو نمازیں اللہ قبول نہیں کرتا، روزے کا، حج کا کیا فائدہ کر دل ہی تیار نہیں ہے۔ اس سے پہلے آیت میں نے پڑھی شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ وَوَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، توجہ برداشت کیجئے گا تھوڑی دیر مجھے، اور میں یہ نعروں کے دوران یہ وہ ختم کر کے مجلس پوری کرتا ہوں۔ جی میں نے کچھ کہا ہے آپ سے بھی۔
آپ کو نازل کیا۔ ایک مفہوم، ایک معرفت کی بات ہدیہ کرنے جا رہا ہوں جی۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات، ایک شخص نے آ کر کہا فرزند رسول یہ امی کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا لوگ کیا بولتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہیں؟ کہنے لگا مولا یہ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ میرے معصوم امام نے فرمایا وائے ہو ان پہ، کیا انہوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ اب آپ ذرا دیکھیے مولا کیا کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ آیت نہیں پڑھی وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ وہ اللہ جس نے مبعوث کیا ہے امیوں میں سے انہی میں سے رسول کو، جس کے یہ 4 کام ہیں۔ یتلو علیہم آیات ہے، جس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور لوگوں کو اچھا انسان بناتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، اچھا انسان بناتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور لکھنا سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا مولا کی ذات پر۔ کتاب مکتوب، کتاب منزل، کتاب مستور، مولا صادق فرماتے ہیں یعلمہم الکتاب سے مراد کتاب کی تعلیم نہیں ہے، کتابت کی تعلیم ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لکھنا سکھانے آئے، جو آیا ہی سکھانے ہو کہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ تم کہہ رہے ہو اسے لکھنا نہیں آتا، اس کے شاگرد علی سے پوچھو کہ کیا سکھایا ہے، اس کے شاگرد فاطمہ سے پوچھو کہ کیا سکھایا ہے۔ تمہارا کیونکہ وہاں گزر نہیں تھا تو تم سمجھے کہ انہیں لکھنا نہیں آتا ہے۔ مصطفیٰ کے شاگرد بتائیں گے کہ نبی نے کیسے لکھنا سکھایا ہے۔ خبردار خبردار اپنی اصلاح کرو، نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا یہ تم توہین کر کے یہودیوں کو صہیونیوں کو خوش کر رہے ہو۔ جن کا سربراہ ہی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا وہ کلمہ پڑھتے ہیں اس کا جسے لکھنا نہیں آتا تھا، نہیں، جس سے اللہ لکھے اس قلم کو محمد کہتے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ ہمیں اللہ نہ بولو، قولوا ما شئتم، جو چاہو بولو۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ بلند کر صلوات۔ اس لیے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ پچھلے دنوں مولانا ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی، جناب موسیٰ کاظم صاحب سے اصلاح کے لیے سنا رہا ہوں، کبھی کبھی تو بندی کر لیتا ہوں۔ عرض کیا تھا کہ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، ہر رستے میں دھوکہ ہے مگر علی کے رستے میں دھوکہ ہے۔ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں۔ بھائی شعر تو ایسے نہیں سنتے جیسے آپ سن رہے ہیں، نظر میں تو گنجائش تھی آپ کے لیے۔ خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں، ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہیں مگر وہ تراب
نبی کے بعد علی۔ بھائی یہ عقائد امامیہ، عقائد اسلامیہ، اس کی تشریح اور بیان بھی اسی منبر کا مقام ہے۔ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، یہ بار بار مصرع دہراتے رہیے تاکہ دوسرے مصرع میں لطف آئے۔ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ نہیں ہے مثل رسالت معاق کوئی۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ بھائی بڑا محترم مجمع ہے، میں اسی کلام کا ایک اور شعر بھی سنا رہا ہوں۔ کروں میں ترک تبرع یہ غیر ممکن ہے۔ توجہ، کروں میں ترک تبرع یہ غیر ممکن ہے، مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ کربلا بس گئی، حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے۔ کسی غلام کا لاشا بھی کسی کو اٹھانے نہیں دیا۔ آگے بڑھ کر ہر لاشا خود اٹھاتے تھے، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے، خود بہت روئے۔ میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو روکتے رہی تھی۔ پہلا لاشا، ایک لاشا جس پر مولا کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکے، وہ ہے قاسم کا لاشا۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی دم میں نہ روائے۔ رونے والوں سے گزارش کروں گا مجلس میں تکلف کر کے نہیں روئے، فقیر بن کے مولا کی بارگاہ میں عاجز بن کے۔ جب جناب قاسم گھوڑے سے گرے ہیں نا، چچا کو وہ مدد کے لیے بلایا۔ امام گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار نکال کر اس تیز رفتاری سے امام کا گھوڑا دوڑا اور یہ کہتے ہوئے گھوڑے کو لے کر جا رہے ہیں، تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تم نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے؟ دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا اور ایک دوسرے کو آوازیں لگانے لگے، بچو حسین آ گئے، کہ یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے، وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑے۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہوں کو لے رہا تھا اور بار بار ایک آواز آ رہی تھی، چچا بچائیے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، چچا بچائیے۔ جب گرد چھٹی تو کیا دیکھا؟ لاشا پامال، لاشا پامال ہے۔ عزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی جب یہ آپ مجلس میں ہائے کہہ کے روتے ہیں، یقین جانیے جناب زہرا کو اور ایک چھوٹی سی بچی بھی دادی کے ساتھ آتی ہے، اس کے پرسے کے لیے یہ آپ کی بڑی خدمت ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کربلا میں 2 بدن ایسے ہیں جن پہ گھوڑے دوڑے ہیں، ایک امام حسین کا بدن اور ایک حضرت قاسم کا بدن، مگر رونے والوں دونوں میں فرق یہ ہے، ایک شہادت کے بعد پامال ہوا
ایک زندگی میں پامال ہوا، بار بار پکارتے رہے چچا میری مدد کیجیے۔ اور جب لاشا پامال دیکھا تو امام نے پہلا جملہ فرمایا تیرے چچا پہ بڑا گرا ہے، تو مدد کو پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکے۔ ایک روایت تو آپ نے بارہا سنی ہے کہ امام حسین نے ابا بچھائی، لاشے کے ٹکڑے جمع کیے۔ یہ بہت سارے ذاکرین اور خطبہ پڑھتے ہیں، مگر ایک اللہ کا ولی، ایک مجتہد، ایک عارف آیت اللہ سید ابن طاووس نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس شہزادے کا قد دراز نہیں تھا گھوڑے پر بٹھایا تو رکابوں تک پیر نہیں پہنچ رہے تھے، جس شہزادے کا قد دراز نہیں تھا جب امام حسین نے لاشا اٹھایا تو حسین کے بدن سے دراز لاشا تھا۔ حضرت قاسم کا لاشا دراز ہو گیا تھا، امام سے لاشا سنبھل نہیں رہا تھا، کسی اور کو اٹھانے نہیں دے رہے تھے۔ کیا مہمان نوازی ہے، کیا غربت ہے حسین کی، کوئی اور ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، میں اٹھاؤں گا، اور اٹھ بھی نہیں رہا لاشا تو امام نے بچے کا لاشا پشت پر اٹھایا۔ تو سید ابن طاووس کہتے ہیں کہ قاسم کے پیر زمین پہ خط بنا رہے ہیں۔ ذرا منظر کو سوچئے، ذرا جائیے اس منظر کی طرف، کیا منظر بنا ہوگا؟ روئے نا، سامنے پھوپھی دیکھ رہی ہے کہ بھائی، میرے بھائی حسن کے بچے کا لاشا لا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لاشا لائے ہیں تو بیویوں نے بڑھ بڑھ کر سہارا دیا، مگر امام حسین کو تعجب ہو گیا، تعجب ہوا کہ اس بچے کی ماں نظر نہیں آ رہی۔ جناب ام فروہ زوجہ امام حسن وہ نظر نہیں آئی، تو امام نے جناب زینب سے کہا بہن بھابھی کہاں ہے؟ تو ایک اور بیوی نے آہستہ سے کہا جب قاسم کی خبر آئی تھی ام فروہ پشت خیمہ پر چلی گئی تھی۔ ساری بیویاں خیمے کی پشت پر گئی تو کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے، اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہے، شکرن شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ سجدہ مکمل ہوا تو جناب زینب کی آواز آئی بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ جناب ام فروہ آئی وہاں جہاں بچے کا لاشا رکھا ہوا تھا، غور سے اپنے بچے کے لاشے کو دیکھا، بیٹھ گئی، سامنے امام حسین کھڑے ہیں۔ جناب ام فروہ نے لاشا دیکھا، تسلی سے کوئی بیوی بازو تھامے بیٹھی ہے، کوئی بیوی کے پشت پر ہاتھ رکھے بیٹھی ہے، ماں ہے، کیا بولے گی اب؟ امام حسین کو دیکھ کے کہا حسین آپ ہمارے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ کے بھتیجے نے آپ کے ساتھ وفاداری کی، میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے، بس میری ایک آرزو ہے، پوری کرو گے؟ امام حسین نے فرمایا بھابھی کہیے کیا چاہتی ہیں آپ کہ مجھے اس کا کرتا دے دو، میرے اس بچے کا خون بھرا کرتا۔ امام حسین نے نہیں کہا کہ بھابھی یہ تو گھوڑوں کی ٹانپوں سے تار ہو گیا، چاک چاک ہو گیا، مگر ماں کی آرزو تھی، ماں بھی ایسی ماں۔ اجرکم اللہ۔ جناب عبداللہ شغازی کی دادی ہیں جناب ام فروہ، ان کی دادی ہیں حضرت ام فروہ، قرصہ دیجئے، حیدرآباد دور نہیں ہے ان کی قبر سے۔ امام حسین نے کچھ ہی دیر میں وہ تار کرتا، وہ چاک چاک کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا، بیوی نے اسے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لوٹے، قافلہ کوفہ، شام، بازار، دربار، زندان گیا، زندان سے آزادی ہوئی، تبرکات واپس آئے، چادریں واپس آئے، زیورات واپس آئے، حسین کا کرتا واپس آئے۔ ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، سب بیویوں نے اپنی گٹھڑیوں کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ قافلہ شام سے کربلا سے مدینہ پہنچا، جب مدینہ پہنچا نا قافلہ تو جناب ام فروہ نے فرمایا میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جناب ام فروہ کا اونٹ جنت البقیع لے کے گئے، اونٹ بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے جناب ام فروہ زمین پر آئی، کبھی گرتی تھی کبھی اٹھتی تھی،
کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، خون بھرا کرتا نکالا، قبر امام حسن میں پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا، تمہارے بچے نے وفاداری کا حق ادا کیا۔ اللہ لعنت اللہ